صحت بہت بڑی نعمت ہے. کون ہے جو صحت مند رہنا نہیں چاہتا؟ یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ میں بھی صحت مند رہوں. آئیے آپ کو کچھ ٹپس دیتا ہوں جس سے اللہ پاک نے چاہا تو ہم صحت مند رہیں گے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. یعنی روزے میں صحت ہے. روزہ ایک بڑی نعمت ہے. جو کہ مسلمان روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے معدے کو درست کر دیتا ہے. جدید میڈیکل سائنس کا یہ ماننا ہے کہ روزہ طبی اعتبار سے بہت بڑا کرشمہ ہے. روزے کی برکت سے معدہ اور نظام ڈائجسٹو سسٹم تو ٹھیک ہوتا ہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ روزے کی برکت سے اور بھی بہت ساری بیماریوں سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ ایسے مریض جو بہت عرصے سے بیمار ہوں، بیماری ان کے اندر جڑ پکڑ چکی ہو، ایسے مریضوں کو بھی اگر روزہ رکھوایا جائے تو ان کے مرض میں کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے. تحقیقات کے مطابق کیونکہ روزے کی حالت میں سحری سے افطار تک کچھ کھانا پینا تو نہیں ہوتا. اب یہ عمل دل کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ اس سے دل کو آرام ملتا ہے. دل کے جو ٹیشوز ہیں اس پر دباؤ کم پڑتا ہے. یوں دل کے لیے خون کو تمام جسم میں پہنچانے اور خون کو صاف کرنے میں کم سے کم قوت لگانی پڑتی ہے. اس طرح دل کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے. روزے کا سب سے اہم اثر پورے جسم میں خون کی نالیوں پر دیکھنے میں آتا ہے. جی ہاں، بعض مرتبہ خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں یا کمزور پڑ جاتی ہیں جس کی وجہ سے خون نالیوں میں آسانی سے گردش نہیں کر پاتا. جب ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو سحری سے لے کر افطار تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں تو خون میں موجود غذائی اجزاء پوری طرح حل ہو جاتے ہیں. اس طرح خون کی نالیوں کی دیواروں پر چربی اور کولیسٹرول وغیرہ جم نہیں پاتے اور خون کی نالیاں سکڑنے اور کمزور ہونے سے محفوظ رہتی ہیں. اب روزے کی حالت میں ہمارے گردوں کو بھی آرام کافی مل جاتا ہے. یوں گردوں کی قوت باہر رہتی ہے. روزے کی حالت میں آنتوں کو بھی آرام و توانائی ملتی ہے. ہماری آنتوں کے نیچے مدافعتی جو نظام کہتے ہیں امیون سسٹم، یہ امیون سسٹم آپ نے کورونا اور کووڈ کے دنوں میں کافی سنا ہوگا. تو یہ جو امیون سسٹم کا جو بنیادی عنصر ہوتا ہے جسے انتریوں کا جال کہا جاتا ہے، روزے کے دوران معدے اور آنتوں میں صحت مند رطوبت بنتی ہے جس سے آنتوں کو نئی تازگی اور توانائی حاصل ہوتی ہے. اس طرح روزہ دار خوراک کو ہضم کرنے والی نالیوں کے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے. روزے اور وضو کے جو فوائد اور اثرات ہیں اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ دماغ میں جو خون کی جو گردش ہے یعنی بلڈ سرکولیشن، اس کا ایک بے مثال توازن قائم ہو جاتا ہے، بیلنس، جس سے دماغ صحت پاتا ہے. ذہنی تناؤ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے. اب چلتے ہیں لیور کی طرف. ہمارا جگر 15 قسم کے کام انجام دیتا ہے. ہم تھوڑا سا بھی کچھ کھائیں نا، یہاں تک کہ 100 گرام خوراک بھی معدے میں پہنچے تو ہمارا پورا نظام ڈائجسٹو سسٹم اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جگر فوری طور پر مصروف ہو جاتا ہے. یہ مسلسل مصروف رہنے کی وجہ سے جگر تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنا کام پوری طرح انجام نہیں دے پاتا. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کی برکت سے جگر کو بھی آرام کا موقع مل جاتا ہے. روزے کی حالت میں جگر توانائی پہنچانے والی غذا کو جمع کرنے سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے اور اپنی توانائی قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم کو مضبوط کرنے لگتا ہے جس سے ہماری قوت مدافعت بڑھتی چلی جاتی ہے. اسی طرح روزہ جو ہے نا یہ شوگر لیول اور کولیسٹرول لیول اور بلڈ پریشر جو ہے اس میں اعتدال لاتا ہے، یعنی اس کو بیلنس لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے. روزے کی برکت سے موٹاپے میں کمی آتی ہے. روزے کی برکت سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں. روزے کی برکت سے آدمی برے خیالات سے بچتا ہے، یوں ذہن صاف رہتا ہے، پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. روزے کی برکت سے انسولین استعمال کرنے میں کمی آتی ہے. روزے کی برکت سے جلد اور چھاتی کے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور روزے کی برکت سے اعصابی امراض میں بہتری آ جاتی ہے. اے عاشقان رسول، یہ دیکھیں روزے کے فائدے. ہمیں روزے رکھنے چاہیے. رجب کا پیارا مہینہ، شعبان کا پیارا مہینہ اور پھر ماہ رمضان فرض روزے رکھیے، ضرور رکھیے، بالخصوص ماہ رمضان کے روزے.
ہرگز نہ چھوڑیے. یہ یاد رکھیے گا, روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے. یہ تو اس کے ضمناً فائدے ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے ہیں.